الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلباء کرام، آج پہلی بار آپ کی اس مسجد میں حضرت مولانا زبیر صاحب مدظلہ العالی کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہوئی ہے. مجھے حضرت نے جتنا وقت گفتگو کرنے کا حکم فرمایا میں کوشش کروں گا کہ اسی کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کروں. سامعین محترم، آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ اور دستار فضیلت. میں اسی عنوان پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا.
سامعین محترم، ذکر مصطفیٰ ایک اجالا ہے، ذکر مصطفیٰ تاریکیوں میں اجالا ہے، ذکر مصطفیٰ ظلمتوں میں نور کا نام ہے، ذکر مصطفیٰ اندھیروں میں ہدایت کے چراغ کا نام ہے، ذکر مصطفیٰ نفرتوں میں محبتوں کا پیغام ہے، ذکر مصطفیٰ شرک میں توحید کا جام ہے، ذکر مصطفیٰ بدعات کی ظلمتوں میں سنت کی تنویر کا نام ہے، ذکر مصطفیٰ میری روح کی غذا ہے، ذکر مصطفیٰ میرے دل کا چین و اطمینان ہے، ذکر مصطفیٰ میرے دماغ کی بصیرت ہے، ذکر مصطفیٰ میری آنکھوں کی بصارت ہے، ذکر مصطفیٰ میرے دل کا چین ہے، ذکر مصطفیٰ میری دنیا کی رونق ہے، ذکر مصطفیٰ میری قبر کی راحت ہے، ذکر مصطفیٰ مجھے حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ملنے کا ذریعہ ہے، ذکر مصطفیٰ حشر میں میرے میزان کا وزن ہے، ذکر مصطفیٰ حشر میں پل صراط کی روشنی ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، ذکر مصطفیٰ میری جنت کی بہار ہے۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ذکر خدا کے بعد سب سے زیادہ جس شخصیت کا، جس ہستی کا ذکر ہوا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ذکر مصطفیٰ وہ ذکر ہے، ذکر مصطفیٰ وہ مبارک تذکرہ ہے جو صدیوں سے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ جب کائنات نہیں بنی تھی تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی تو تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ میں اسی کو تھوڑا سا کھول کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ جب کائنات نہیں بنی تھی، جب زمین و زمان نہیں تھے، جب مکین و مکان نہیں تھے، جب فرش و عرش نہیں بنے تھے، جب کائنات کا وجود ابھی نہیں بنا تھا، جب اللہ نے کائنات کو نہیں بنایا تھا، جب دن اور رات نہیں بنے تھے، جب بر و بحر نہیں بنے تھے، جب شام و سحر نہیں بنے تھے، جب چاند سورج ستارے سیارے نجوم کواکب کچھ بھی نہیں بنا تھا، جب کائنات معرض وجود میں نہیں آئی تھی، کائنات کے بننے سے بھی ہزاروں سال پہلے اللہ نے ایک جلسہ کیا ہے جو بڑا عظیم جلسہ تھا، بڑی بہترین کانفرنس تھی، بڑی محتم بشان کانفرنس اور بڑی عظیم ترین محفل تھی۔ کیا منظر تھا جب رب العالمین نے خود اجلاس بلایا، خود جلسے کا انتظام کیا، اور عجیب بات ہے کائنات میں اس سے عظیم جلسہ کوئی نہیں ہوا جس میں سامعین ارواح انبیاء تھیں، اور جس میں خطیب خود خدا تھا، اور جس کا موضوع ذکر مصطفیٰ تھا۔ کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے 2 جلسے کیے، ایک جلسے میں اپنی وحدانیت پر بات کی ہے، میں اس کی تفصیل کو یہاں نہیں چھیڑوں گا، اور دوسرے جلسے میں رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بات کی ہے۔ کیا عجیب منظر ہے، خطیب خود اللہ ہے، اور سامعین میں کہیں آدم صفیح اللہ ہے، کہیں نوح نجیح اللہ ہے، کہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے، کہیں داؤد خلیفۃ اللہ ہے، کہیں یوسف صدیق اللہ ہے، کہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، کہیں عیسیٰ روح اللہ ہے، اور اس تقریر کا عنوان شان محمد الرسول اللہ ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے انبیاء کرام کے مجمع سے خطاب کیا اور اس خطاب کو قرآن کی زینت بنایا ہے۔ یہ تیسرا پارہ اور تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے۔ سنو رب کا قرآن۔ ہمیں اکابر نے سبق یہ دیا ہے کہ تقریر میں، خطاب میں عوام کو قصے کہانیاں نہیں سنانی، یا رب کا قرآن سنانا ہے یا پیارے محمد کا فرمان سنانا ہے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ فرمایا جب وعدہ لیا اللہ نے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب وعدہ لیا اللہ نے اپنے نبیوں سے۔ جناب آدم صفی اللہ بھی موجود ہیں، جناب نوح نجی اللہ بھی موجود ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، جناب عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہیں، دیگر انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ موجود ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہارے سروں پر تاج نبوت سجا کر تمہیں اپنے اپنے ادوار میں دنیا میں زمین پر مبعوث کروں گا، تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کر کے تمہیں اپنے اپنے ادوار میں مبعوث کرنے والا ہوں۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا، میرا آخری نمائندہ آئے گا، میرا آخری نبی آئے گا۔ میرے معزز سامعین ذرا اندازہ تو لگائیے نا، کائنات کے بننے سے پہلے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اور ذکر کرنے والا خود خدا ہے۔ فرمایا تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا، تم وعدہ کرو اپنے اپنے ادوار میں ان کی رسالت و نبوت کی خوشخبریاں دیتے جاؤ گے، ان کا ذکر کرتے جاؤ گے، ان کا تذکرہ کرتے جاؤ گے، اپنی اپنی قوموں کو ان کے متعلق بتلاتے جاؤ گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری رسول آئے گا۔ علماء کرام مفسرین کہتے ہیں رسول پہ تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ فرمایا وہ جو میرا رسول آئے گا وہ عظمت والا رسول ہوگا، وہ بلندیوں والا رسول ہوگا، وہ بڑی 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 بلندیوں پر فائز ہو کے آئے گا۔ مجھے یوں لگتا ہے مشیت نے مسکرا کے کہا ہوگا ارے تم سب کے بعد آنے والا میرا آخری رسول اتنا عظیم مقام پہ فائز ہو کے آئے گا، تم اپنی اپنی قوموں کی طرف نبی بن کے جاؤ گے۔ آخر میں آنے والا میرا رسول تم نبیوں کا بھی امام بن کے آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر عظمت والا رسول آئے گا۔ کتنی عظمتوں والا ہوگا؟ ہاں اتنی عظمتوں والا ہوگا، اس کے در پہ ابو قحافہ کا بیٹا آئے گا، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آئے گا، صدیق اکبر بن جائے گا، اس کے در پہ خطاب کا بیٹا عمر آئے گا، فاروق اعظم بن جائے گا، اس کے در پہ عفان کا بیٹا عثمان آئے گا، ذو النورین بن جائے گا، اس کے
کے در پہ ابو طالب کا بیٹا علی آئے گا، حیدر کرار اور فاتح خیبر اور کرم اللہ اور رضی اللہ بن جائے گا۔ اس کے در پہ اس کے در پہ مسعود کا بیٹا آئے گا، فقیہ امت بن جائے گا۔ اس کے در پہ جناب عباس کا بیٹا آئے گا، مفسر قرآن بن جائے گا۔ اس کے در پہ حبشے کا کالا بلال آئے گا، اتنا با کمال ہو جائے گا، مکے کی گلیوں میں قدم رکھے گا، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے گی۔ ثم جاءکم رسول، وہ عظمتوں والا رسول آئے گا، اتنا عظیم ہوگا، جس دھرتی پہ قدم رکھے گا اس دھرتی کے تذکرے بھی عرش معلیٰ پہ ہوں گے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب العالمین نے فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، شاید میرے آقا نے عرض کیا ہوگا الہ العالمین آپ شہر مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھا رہے ہیں نا کہ یہاں کعبہ موجود ہے، یہاں بیت اللہ موجود ہے، یہاں آب زمزم کا چشمہ موجود ہے، یہاں آپ کی قدرت کے دو بڑے نشان صفا اور مروہ موجود ہیں۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نہ میرے محبوب بیت اللہ تو پہلے بھی موجود تھا، زمزم کا چشمہ بھی پہلے موجود تھا، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی پہلے موجود تھیں۔ آج ان گلیوں کا تذکرہ قرآن اس لیے بن گیا کہ میرے محبوب آپ جو اس شہر کی گلیوں میں چلتے ہوئے نظر آتے ہو۔ ثم جاءکم رسول، فرمایا تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم وعدہ کرو تم اپنی اپنی قوموں کے اندر ان کی آمد کی خوشخبریاں بھی دیتے جاؤ گے، اور تمہیں موقع ملے گا تو معراج کی رات میں ان پر ایمان لاؤ گے، انہیں امام مانو گے، ان کا تعاون کرو گے مقتدی بن کر۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، رب العالمین نے فرمایا کیا تم نے اس بات میں اقرار کر لیا کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ رب العالمین نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا ہے، اب تم بھی گواہ بن جاؤ، میں رب بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے ادوار میں میرے آخری پیغمبر کا ذکر کرتے جاؤ گے۔ تو ابھی کائنات بنی نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ کائنات کی ابتدا سے بھی پہلے ہو رہا ہے اور پھر ہوتا رہا۔ جناب آدم کی مناجات میں ذکر مصطفیٰ ہے، جناب نوح کی تبلیغ میں وعدے کے مطابق ذکر مصطفیٰ ہے، اور جناب خلیل کی دعاؤں میں ذکر مصطفیٰ ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ کی دعاؤں میں ذکر مصطفیٰ ہے، اور جناب عیسیٰ کی بشارتوں میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا، اور پھر جب حضور تشریف لے آئے ہیں، جب سیدہ آمنہ کی گود میں میرے آقا نے آنکھ کھولی ہے اور عرب کی دھرتی پر یہ بدر منیر طلوع ہوا، پھر تو آپ کا ذکر زبان بزد عام ہوا، انسانوں نے بھی کیا، جنات نے بھی کیا، نباتات نے بھی کیا، جمادات نے بھی کیا، حیوانات نے بھی کیا، کائنات کی ساری مخلوقات نے بھی کیا۔ ارے ذکر مصطفیٰ تو وہ ذکر ہے کہ سارا جگ بھی ذکر کرتا ہے، خود رب بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ مبارک ذکر ہے جو ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہنا چاہیے۔ اور اگر میں اسے کھولوں تو بہت لمبی بات ہے،
مجھے وقت بڑا تھوڑا ملا ہے، وہ انتظامی مجبوری ہے کہ ہم جلسہ شروع کرنے میں تاخیر کا شکار ہوئے ہیں، ورنہ کم از کم 1 گھنٹہ بات ہو تو مزہ آتا ہے۔ میں گزارش کروں گا جو لوگ سوشل میڈیا چلاتے ہیں نا، یوٹیوب پر محمد دلاور نعمانی لکھیں گے تو وہاں میرے بہت سے بیانات آپ کو ملیں گے۔ جمعے کا بیان الحمدللہ اگر کسی خطیب کا لمبا ہوتا ہے تو وہ میرا بھی ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا بیان ہو تو مزہ بھی آتا ہے نا۔ بہرحال ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، میری قبر کی تلخی بھی راحت میں اس وقت بدلے گی جب ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب مجھے اور آپ کو قبر میں رکھا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، نکیرین منکر اور نکیر کے جواب میں جب تک ذکر مصطفیٰ نہیں ہوگا ذکر خدا کے بعد، میری قبر کی تلخی راحت میں نہیں بدلے گی۔ وہ 3 سوال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتانی ملکان ازرکان، 2 فرشتے آئیں گے نیلی آنکھوں والے، یقعدانہ ویجلسانہ، اٹھا کے بٹھا دیں گے، کہیں گے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ اللہ ہماری زبان پر صحیح جواب جاری فرمائے۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب اکیلا مٹی کے نیچے چھوڑ کے آ جائیں گے۔ قبر کی تنہائی میں ایمان اور اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ فرشتے کہیں گے بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، من نبیک، تیرے نبی کون ہے۔ ایمان والا کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ ارے اس کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ آئے گا، قبر کی تلخی راحت میں تبدیل ہو جائے گی، اور رب اور رسول کا ذکر اسی کی زبان پہ آئے گا جس نے دنیا میں اللہ اور رسول کو پہچانا ہوگا، جس نے دنیا میں حکم خدا اور طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل میں لایا۔ قبر میں اسی کی زبان پر ذکر خدا آئے گا، ذکر مصطفیٰ آئے گا، اور اوپر سے رحمتوں کی برسات ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی پہچان پیدا کر کے ان کی ماننے کی کوشش کریں گے تو ہماری آخرت کی ساری تلخیاں راحتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، ذکر مصطفیٰ ہوگا، قبر کی تلخی راحت میں بدلے گی۔ ارے ذکر مصطفیٰ ہوگا، حشر میں بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا تو حساب کی ابتدا ہوگی۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ وہ ذکر ہے کہ حشر میں بھی ایک وقت آئے گا ساری دنیا مصطفیٰ مصطفیٰ کرے گی تو حشر میں حساب کی ابتدا ہوگی۔ اب کون سا دن؟ فرمایا اذا الشمس کوورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ فرمایا جب بلند و بالا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے دکھائی دیں گے، اور جب لوگ حیران پریشان پتنگوں کی طرح حیران اور سرگردان نظر آئیں گے، فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، وتضع ذات حمل حملها، جب حاملہ اپنے حمل گرا دیں گی، وتری الناس سکارا،
اور تم دیکھو گے یوں لگے گا جیسے لوگ نشے میں مدہوش ہیں۔ فرمایا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، حالانکہ لوگوں کو نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے عذاب کی شدت کا خوف ان کے آسان خطا کر دے گا۔ اتنا ہولناک منظر ہوگا اور 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ 50,000 سال کا طویل دن ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہو جائے گی، سورج قریب تر آ جائے گا، گناہگار پسینوں میں ڈوبیں گے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں روایت ہے، لوگ مشورہ کریں گے کسی شخصیت کے در پہ جا کے گزارش کرنی چاہیے وہ اللہ سے بات کریں تاکہ حساب شروع ہو جائے، جنتی جنت میں جائیں، جہنمی جہنم میں جائیں، اس انتظار سے تو نجات ملے۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَجْتَمِعُونَ إِلَىٰ آدم، ساری انسانیت جمع ہو کر جناب آدم علیہ السلام کے در پہ آئے گی اور کہیں گے ابا جان آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنی قدرت کے شیان شان ہاتھوں سے بنایا، مسجود ملائک بنایا، آپ سب سے پہلے انسان بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں، آج رب العالمین سے گزارش کریں نا کہ اللہ حساب شروع فرمائیں۔ جناب آدم فرمائیں گے آج اللہ اتنے جلال میں ہے کہ میں تو بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ میرے معزز سامعین، جس وقت جناب آدم گھبرائیں گے کبھی سوچا کہ وہاں میرا کیا بنے گا؟ جہاں آدم گھبرائیں گے وہاں تیرا کیا بنے گا؟ وہاں میں کس کیٹیگری میں ہوں گا، آپ کس کیٹیگری میں ہوں گے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ جہاں آدم علیہ السلام جیسی شخصیت بھی گھبرا جائے گی، جناب آدم فرمائیں گے ایتو نوحن، جاؤ نوح علیہ السلام کے دربار میں چلے جاؤ۔ لوگ دربار نوح میں آئیں گے، کون؟ نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال اللہ کی توحید کے ترانے پڑھے، جو توحید بیان کرتے ہوئے پتھر کھاتے رہے لیکن اللہ کی توحید کا ترانہ نہیں چھوڑا ہے۔ اس پیغمبر کے در پہ آئیں گے، کہیں گے یا نوح آپ رب کے دربار میں سفارش کر دینا، آپ ابو البشر ثانی ہیں، 950 سال رب کی توحید کے ترانے پڑھنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج اللہ اتنے جلال میں ہے میری تو ہمت نہیں رب سے بات کرنے کی، ایتو خلیل الرحمن، جاؤ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم کے در پہ چلے جاؤ۔ ہاں کون ہے ابراہیم جو نمرود سے ٹکرایا پر گھبرایا نہیں؟ کون ہے ابراہیم جو نارے نمرود میں چلے گئے، جو اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہوئے آگ میں گئے پر گھبرائے نہیں؟ کون ہے ابراہیم جنہوں نے رب سے اشارے پر، اللہ کے اشارے پر بیوی بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑا پر گھبرائے نہیں؟ کون ہے ابراہیم جنہوں نے اپنے لختے جگر، اپنے اکلوتے بیٹے جناب اسماعیل کے گلے پر اللہ کے اشارے سے چھری رکھی پر گھبرائے نہیں؟ لوگ ان کے در پہ آئیں گے، جناب خلیل اللہ آپ سفارش کریں نا کہ اللہ حساب و کتاب شروع فرمائیں، وہ بھی گھبرا جائیں گے، کہیں گے میں تو آج ہمت نہیں کر سکتا، ایتو موسیٰ، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں چلے جاؤ۔ کون ہے موسیٰ جن کا جلال ضرب المثل ہے، جن کے تھپڑ سے اسرائیل کی آنکھ چلی گئی، وہ اتنے جلال والے نبی ہیں جو فرعون کے دربار میں جا کر بھرے دربار میں توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں۔ لوگ ان کے در پہ آئیں گے، کہیں گے موسیٰ علیہ السلام سفارش کریں نا کہ اللہ حساب شروع فرمائیں، وہ بھی گھبرا جائیں گے، کہیں گے ایتو عیسیٰ، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ۔ کون عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بتلایا؟ کون عیسیٰ علیہ السلام جنہیں رب نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، آسمانوں کی سیر کروا رہا ہے؟ وہ اللہ کے روح اللہ پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار فرما دیں گے،
ارے جب سارے نبی انکار کر دیں گے آخر میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، آخر میں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ کہا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ایتو محمدا ایتو محمدا ایتو محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ چلے جاؤ۔ ارے یہ سب سے مایوس ہو کر اس در پہ آئیں گے، جبرائیل بھی جس در پہ نوکر نظر آتا ہے، یہ سب سے مایوس ہو کر اس در پہ آئیں گے، اسرائیل بھی جس در پہ اجازت کے بغیر آ نہیں سکتا ہے، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئیں گے، عرض کریں گے آقا سفارش کیجیے نا کہ حساب شروع ہو جائے۔ آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہی سفارش کروں گا۔ ارے جہاں سارے پیغمبر گھبرا جائیں گے وہاں ساری انسانیت کے کام آنے والے میرے نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ بات سن کے سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ایسی حمد و ثنا ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کی حمد کا وہ ترانہ پڑھوں گا جو ابھی مجھے معلوم نہیں، اسی وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ میرے آقا لمبا سجدہ فرمائیں گے، بالآخر رب العالمین اللہ کا غصہ جلال میں بدلے گا اور رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع قل تسمع۔ ارے میرے محبوب سر اٹھائیے نا، آپ ساری زندگی سر جھکا جھکا کے مجھے راضی کرتے رہے، سر اٹھائیے میں آپ کو راضی کرنے لگا ہوں۔ حشر کے میدان میں طویل سجدہ سے میرے آقا کی جبین اٹھے گی، رب العالمین فرمائیں گے قل تسمع، میرے پیغمبر لب ہلائیے، آپ کی بات مانی جائے گی، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی، مانگیے میں عطا کروں گا، مانگیے میں عطا کروں گا۔ ارے اتنے بلند منصب پہ پہنچا کر بھی رب کائنات کو پیغام دے رہے ہیں داتا میں خود رہوں گا، مانگیے میں عطا کروں گا۔ رب العالمین فرمائیں گے میرے پیغمبر مانگیے میں عطا کروں گا۔ آقا عرض کریں گے یا اللہ حساب شروع کیجئے نا، دنیا انتظار سے تنگ آ گئی ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے میرے پیغمبر آپ کی گزارش قبول ہے، کسی امتی کو پیش تو کرنا کہ وہ آج حساب دے۔ اللہ جلال میں ہے، کون ہے جو حساب کی ابتدا کرے؟ میرے آقا کی نگاہ مقدس گھومے گی ساری انسانیت پر، بالآخر نگاہ نبوت ٹک جائے گی ابو بکر کے چہرے پر۔ بول بول سنی بول، میرے آقا کی نگاہ با کمال ٹک جائے گی ابو بکر کے چہرے پر۔ واہ صدیق میں تجھے سلام نے کیوں نہ کروں، نبی مشکل میں آ جائے تب بھی نگاہ تیرے چہرے پہ جم جایا کرتی ہے۔ خلیفہ بلا فصل کے چہرے پر نگاہ نبوت رکے گی۔ میرے آقا فرمائیں گے ابو بکر جانا رب کے دربار میں حساب دے، جا بتلانا کہ یا اللہ تو نے مال دیا میں نے کہاں خرچ کر دیا، سنی بولنا سبحان اللہ۔ رب فرمائیں گے میرے آقا فرمائیں گے ابو بکر بتلانا جا رب کے دربار میں کہ اللہ تو نے اولاد دی میں نے کہاں قربان کر دی، جا رب کو بتلانا یا اللہ تو نے کندھے دیے میں کس کو اٹھاتا رہا، رب کو بتلانا تو نے ہاتھ دیے تو کس کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا، رب کو بتلانا تو نے جسم دیا کس کے لیے مار کھاتا رہا، جا رب کے دربار میں حساب دینا۔ صدیق اپنا نام اعمال لے کر در خدا پہ جائے گا، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، غصہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ رب العالمین فرمائیں گے میرے محبوب کس کو حساب کے لیے پیش کر دیا؟ جس کا اسلام پہ قرضہ بقایا ہے۔
जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, नबियों के बाद अबू बकर जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अरे लोग कहते हैं अबू बकर खिलाफत में अव्वल है, अबू बकर जन्नत जाने में भी सबसे अव्वल है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हश्र में भी जिक्र मुस्तफा होगा तो बात बनेगी। जिक्र मुस्तफा कायनात के बनने से पहले शुरू हुआ और कायनात के खत्म हो जाने के बाद भी जारी रहेगा। ये इतने बुलंद जिक्र वाली हस्ती अल्लाह ने हमें अता फरमाकर पैगाम दिया, हुक्म दिया कि मेरे बंदो मुझ तक पहुंचना है तो इनके पीछे चलो, इनके पीछे चलोगे, इनका तरीका फॉलो करोगे, इनकी सुन्नत को अपनाओगे, अरे इनका नाम लोगे, मोहम्मद सब कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका नाम मुबारक मोहम्मद लोगे, लब मिल जाएंगे, इनका मुबारक तरीका अपनाओगे तो रब मिल जाएगा। यही पैगाम है आज की इस मुबारक महफिल का। चूँकि मेरा वक्त ख़त्म हो गया, बल्कि कुछ मैंने ज़्यादा ले लिया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी ना तो दोबारा मौलाना ज़ुबैर साहब मुझे 1.5 घंटा देंगे इंशाअल्लाह, तो फिर गुफ्तगू का मज़ा आएगा। बस आखिर में मैं यही गुजारिश करूँगा, हज़रत समदानी साहब मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आपको पूरी तरह महजूज़ फरमाएंगे, हमारे दोस्त भी हैं और पसंदीदा ख़तीब भी हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि सोशल मीडिया से मुंसलिक हज़रात ज़रूर यूट्यूब पर मोहम्मद दिलावर नोमानी लिखकर मुझे सब्सक्राइब करके हमारे साथ ये दीनी तावन फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।